بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج ہم شروع کریں گے باب التیمم۔ تیمم کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ آج ہم ذکر کریں گے۔ تیمم ہوتا ہے کہ مٹی کو عبادت کے طور پر ایک مخصوص طریقے سے استعمال کرنا، اس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ اور تیمم ایک عبادت ہے۔ قرآن اور حدیث اور اسی طریقے سے اجماع سے یہ عبادت ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو۔ اور احادیث تو ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ تیمم یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جو شخص پانی نہیں اس کے پاس، یا کوئی شخص بیمار ہے یا دیگر وجوہات کے موقع پر انسان تیمم کر سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس امت کے خصائص میں بھی یہ چیز داخل ہے کہ یہ تیمم یہ خاصہ ہے اس امت کا، اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس امت کو دی۔ تیمم اصل میں فرع ہے، اور اس کی اصل وہ وضو ہے۔ وضو بنیاد ہے، وہ اصل ہے، اور اگر وہ پانی نہ ہو تو پھر اس کی بنیاد پر فرع کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ ہے تیمم۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ فرع تو ہے لیکن یہ مکمل طہارت ہے۔ تیمم اپنے طور پر ایک مکمل طہارت ہے۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا، مجھے دیا گیا ہے 5 چیزیں، لم یعطہن، جو نہیں دی گئی، احد، کسی ایک کو، قبلی، مجھ سے پہلے۔ مجھے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غنیمت کے حوالے سے، فرمایا انا قاسم و خازن، میں خزانچی اور تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن اللہ یعطی، اللہ رب العزت دینے والا ہے، اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے۔ تو لہذا یہ جو دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ پھر 5 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ 5 یعنی نہیں ہے، یہ 5 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں جو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ 5 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ پہ یہ انداز اختیار کرتے تھے تاکہ سامنے والوں کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، اس طرح سے کر کے جب بات سمجھائی جائے گی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ تعلیم کا ایک انداز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بہترین انداز تھا۔ اور اسی طریقے سے امت کو جو خصائص یہ جو چیزیں دی گئی ہیں، جو صرف اس امت کو دی گئی ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ بھی صرف 5 نہیں ہیں، ان میں بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لہذا یہاں پہ 5 کا لفظ ایک تعلیم کے طور پر یا ایک مخصوص انداز میں دیا گیا ہے، وہ اس کی تعداد کو گننا مقصود نہیں ہے کہ جناب وہ اتنی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، لہذا آپ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا نصرت بالرعب،
میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر، یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ایک مہینے کی مسافت تک کا ڈال دیا گیا ہے۔ مہینے کی مسافت سے کیا مراد ہے؟ جو اس دور میں ایک اونٹ، جو لادا ہوا اونٹ جو چلتا تھا اور وہ ایک مہینے میں جتنا سفر طے کرتا تھا اتنی دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اور جنگ کے میدان میں یا دشمن کے دل کے اندر انسان کا روب بیٹھ جانا اس کے دشمن کے دل کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بنو نذیر جو قبیلہ تھا نا، جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو یہود کے قبائل بستے تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور ان میں ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، اور یہ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کی، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جلا وطنی کا حکم دیا، اور اس پہ قرآن کریم نے اس کو جب بیان کیا تو بڑا بہترین انداز اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ان کا روب ڈال دیا، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا وہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کیونکہ ان کا روب جو ہے ان کے دلوں کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ من حیث الامہ، امہ مسلمہ، من حیث الامہ اور امت مسلمہ جب وہ صحیح طریق پہ چلتی ہے، صحیح طریق پہ چلتی ہے اور اخلاص کے ساتھ چلتی ہے تو اس کا بھی ایک روب ہوتا ہے، اس کا بھی ایک روب ہوتا ہے جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ جو تعلق رکھتی ہے ہماری بات کے ساتھ، وَجُعِلَتْ اور بنائی گئی ہے، لی میرے لیے، الْأَرْضَ زمین کو، مسجدًا مسجد، وطہورا اور پاکی، میرے لیے فرمایا مسجد، زمین کو مسجد اور پاکی بنائی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ مسجد ہے، ساری کی ساری زمین مسجد ہے، یعنی سجدہ گاہ ہے، یعنی اس جگہ پہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن چند چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہاں پہ نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اب ایک حدیث ہے، حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں جو وہ حدیث جو ہے وہ اس کو پر علماء کرام نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن وہ باتیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ باقی صحیح احادیث سے ہمیں ثابت ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتی ہے۔ تو ان میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوڑا کرکٹ کی جو جگہ ہے، کوڑا کرکٹ کی جگہ، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی وہ بھی پوری زمین کے اندر ہی آتی ہے، لیکن وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ ایک مستثنا کر دی گئی ہے بعض چیزیں، تو ان میں سے ایک جگہ ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ نجاست، تو نجاست والی کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے دلیل موجود ہے کہ وہاں پہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات جو ہمیں وہاں پہ سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ گندگی کی جگہ ہے، اگر نجاست نہ بھی ہو، ویسے دوسرا کوئی گند ہو، تو گندگی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے عبادت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی زیب نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے پورا کرکٹ والی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ذبح خانہ ہوتا ہے، جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خون جو کہ نجس خون ہوتا ہے جو اس کے اندر سے بہہ جاتا ہے اور وہ بکھرا پڑا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، تو وہاں بھی نجاست کے سبب جو ہے وہ ہمیں نہیں وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دو جگہ جو ہے وہ صحیح احادیث میں نہیں آئی ہیں، لیکن صحیح حدیث میں جو بات آئی ہے وہ نجاست کی بات آئی ہے،
وہ آئی ہے حمام کی بات. جو تیسری چیز ہے ہمارے سامنے وہ حمام ہے. تو حمام کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہے, شیاطین کا گھر ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ دو چیزیں جو پہلے ذکر کی گئی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملتی ہیں, تو یہاں پہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قبرستان. قبرستان میں نماز پڑھنا یا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو قبر کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے وہ جگہ یا قبرستان کے اندر نماز پڑھنا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یہ انسان کو شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے, اگرچہ انسان اللہ کی طرف. لہذا یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے جس کے اندر منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے راستے میں نماز پڑھنا. راستہ ہے, راستے کے اندر درمیان میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا. لیکن یہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان راستے میں نماز پڑھتا ہے اور آگے سے دوسرا شخص آتا ہے, یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے, یا کوئی گاڑی گزر رہی ہے, یہ کچھ اور ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں انسان کی عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے رب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا ہے, اور اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ دھیان نہیں رہتا ہے, خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا ہے, تو نماز اچھے طریقے سے انسان ادا نہیں کرتا ہے, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی نہیں گزرے گا تو وہ مشکل ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ راستے کے اندر بھی نماز پڑھنا, اس سے بھی ہمیں روکنا چاہیے. اس کے بعد ہے جو اونٹوں کا باڑہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھی جائے, اور وہ اس لیے کہ اونٹ کی جو طبیعت ہے وہ شیطنت اس کے اندر ہے, اور وہاں جو ہے اونٹوں کے باڑے میں شیطانوں کا زیادہ رہنا یا آنا جانا وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں انسان نماز نہ پڑھے. اسی طریقے سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر, اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کی چھت کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھیں, قبلہ کی طرف سمت کر کے آپ نماز پڑھیں. لیکن جب آپ بیت اللہ کی چھت پہ ہوتے ہیں تو آپ کا رخ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن بیت اللہ کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور اسی طریقے سے جو حجر ہے اس کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی, جس کو آپ حتیم کہتے ہیں, حتیم کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے بالکل, لیکن چھت کے اوپر یہ ہے کہ آپ کا رخ نہیں ہو پاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کے اندر پھر اختلاف ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی جگہ ہے جو آپ نے غصب کر کے لی ہے, ناجائز طریقے سے آپ نے وہ لی ہے, اس جگہ میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی علماء کرام کا اختلاف ہے. لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ اس جگہ پہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی, لیکن جو آپ نے غصب کیا ہوا ہے اس کا گناہ یا وبال وہ آپ کو ہوگا. لیکن یہ نیکی اور تقوی کے اعتبار سے انسان کو اچھا نہیں ہے کہ ایک طرف سے تو انسان رب کی نافرمانی کر کے جگہ کو غصب کیے ہوئے ہے, دوسرا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کر رہا ہے. یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے, تو اس لیے ایسی جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہم نے پڑھا ہے کہ میرے لیے پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے, لیکن یہ چند چیزیں یا چند جگہیں جو ہیں ان میں ہمیں نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اس کے بعد دوسری بات ہے وہ طہورا, اور ہمارے لیے طہارت کی جگہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. آگے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ, بس جو شخص بھی ادرکت الصلاۃ, اس کو جہاں بھی نماز کا وقت آ گیا, فَلْيُصَلِّ, بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. جہاں بھی نماز کا وقت آ گیا اس کو اسی وقت ہی نماز پڑھنی چاہیے. تو جب نماز کا وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے اس وقت اس کو وضو کرنا ہے, اور اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو پانی کی تلاش میں اس کو نکلنا ہے, پانی کی تلاش کرنی ہے. اور پانی کی تلاش کے باوجود اگر وہ پانی نہیں ملتا ہے یا پانی نہیں ہے یا اس کو یقین ہے کہ یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے, ارد گرد کہیں قریب ترین جگہ پہ پانی نہیں ہے اور میں پانی تک نہیں پہنچ سکتا ہوں, تو پھر اس کے لیے
تیمم کی اجازت ہے۔ تو جو ماورا والا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہم حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آگے تو مؤلف نے یہاں پہ حدیث مکمل ذکر نہیں کی ہے، یہ یہاں پہ 2 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا 5 چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ میرا 1 مہینے تک کا روب ہے، مجھے دیا گیا ہے یہ مدد، اور دوسری پوری زمین میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی ہے۔ اور آگے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا، وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی۔ یعنی اس سے پہلے جب غنیمت آتی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جمع کر کے ایک جگہ پہ رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آتی اور اس کو کھا لے جاتی۔ اور اگر کوئی جمع کر کے رکھتے اور نہیں آتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کسی نے غنیمت میں سے کوئی چیز چرائی ہے، وہ جب تک لا کے نہ رکھتا تو وہ آگ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہماری امت کے اوپر کہ ہمارے لیے وہ غنیمت جو ہے اس کو حلال کر دیا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے بڑے فضل سے نوازا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشِّفَاعَ، یہ چوتھی چیز جو ہے اعطیت الشفاعہ، فرمایا مجھے شفاعت عظمیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جب میدان حشر کے اندر 50,000 سال تک لوگ جو ہے انتظار کریں گے، اور پھر بالآخر ان کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت یہ ڈالیں گے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طریقے سے باقی انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا تو حساب کتاب شروع ہو۔ تو ہر ایک شخص اپنا عذر پیش کرے گا، اور بالآخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ شفاعت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ شفاعت کسی اور کو نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کریں گے۔ تو اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، فرمایا اس سے پہلے نبی بھیجے جاتے تھے خاص لوگوں کی طرف بس، لیکن مجھے عام طور پر عام لوگوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے ایک قوم کے اندر یا ایک علاقے کے لیے نبی بھیجا جاتا تھا، اب مجھے جو ہے قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 5ویں خاصیت ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات جو ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہمارے مقصد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو طہارت بنا دیا گیا۔ طہور کا لفظ ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پانی اتارا ہے، وہاں لفظ ہے طہورا، یہاں مٹی کے لیے زمین کے لیے لفظ ہے طہور، دونوں لفظ ایک طرح سے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی ایک کام کرتے ہیں، دونوں ہی طہارت، دونوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور زمین مٹی کسی جگہ پر بھی پوری زمین میں مٹی کے اوپر ہم نے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے حدیث ہے وفی حدیث حذیفہ عند مسلم، کہتے ہیں مسلم کے ہاں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں ہے وجعلت تربتها، اور کیا گیا ہے اس کی تربت یعنی اس کی مٹی، لنا ہمارے لیے طہورا پاکی بنا دیا گیا ہے، اذا لم نجد الماء، جب ہمارے پاس پانی نہ ہو، یہ طہارت اس صورت میں ہے جب ہمارے پاس پانی نہ ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے، بنیادی شرطیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں تیمم میں، وہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے طہارت کرنی ہے وہ طہورا ہونی چاہیے، ہر وہ مٹی جس سے آپ نے طہارت کرنی ہے وہ چیز یا وہ مٹی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، طہارت کرنے والی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ جب اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب پانی نہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم پانی کے استعمال سے عاجز آ جائیں، یعنی ہم پانی کا استعمال نہ کر سکتے ہوں، پانی موجود ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری قدرت نہیں ہے، بیماری ہے یا کوئی بھی وجہ ہے،
تو یہ 3 وجوہات ہیں، اگر 3 چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم تیمم کی طرف آ سکتے ہیں۔ آگے جو حدیث ہے وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عند احمد، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اور وہاں پہ ہے وجعل التراب، اور کیا گیا ہے مٹی کو لی میرے لیے طہورا پاک، میرے لیے مٹی کو پاک کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ کیا صرف مٹی سے ہی ہم تیمم کر سکتے ہیں یا کسی اور چیز سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف مٹی سے ہی آپ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہوتی ہے تو آپ اس سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے، یعنی وہ زمین میں سے، وہ مٹی ہے، وہ ریت ہے، وہ پتھر ہے، وہ چونا ہے، وہ کلر ہے، یا جو بھی کچھ چیز یا اس زمین کی معدنیات ہیں جو زمین کے اندر ہیں، جو زمین کی جنس میں سے ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، ان سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو جو چیز زمین کا حصہ ہوتی ہے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد آگے جو حدیث ہے اس کے اندر طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جو تیمم کی آیت آئی ہے جس کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ فرمایا کہ تم تیمم کر سکتے ہو جب تمہارے پاس پانی، یا تم مریض ہو یا بیمار ہو تو اس صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اور اس کا سبب وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ تھیں اور ان کا ہار جو ہے وہ گم ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات 2 دفعہ ہیں، ہار گم ہونے کے واقعات 2 دفعہ ہیں، ایک کوئی دوسری دفعہ ہے اور ایک یہ دفعہ ہے۔ تو یہ جب وہ ہار گم ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور یہ تمہاری بیٹی نے ہمیں روک رکھا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی بیٹی کے پاس اور ان کو ذرا سخت سست کہا تھوڑا بہت، تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں پہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اے آل ابو بکر، آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے امت کو ایک تیمم کا راستہ اور طریقہ مل گیا ہے، اور یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں تمہاری طرف سے آئی ہیں۔ تو بہرحال حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فی حاجت، ایک کام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے سلسلے میں بھیجا، فاجنبت، تو میں جنبی ہو گیا، میں جنابت کی حالت میں ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا۔ زیادہ امکان اسی بات میں کہ احتلام ہوا، سفر کی حالت میں بیوی یا مباشرت یا وہ سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہی بات یہ ہے کہ احتلام ہوا۔ فلم اجد الماء، تو میں نے پانی نہیں پایا، فتمرغت فی الصعید، میں الٹا پلٹا ہوا، فی الصعید، مٹی کے اندر، میں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو الٹا اور پلٹا، کما تمرغ الدابہ، جیسے جانور مٹی میں اپنے آپ کو الٹا پلٹتا ہے، اور اس میں یہ کہ آگے والی سائڈ، پیچھے والی سائڈ، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، مکمل طور پر میں نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر کیا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ میں نے بیان کر دیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا اور میں نے یہ کام کیا ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیک، آپ کے لیے اتنا کافی تھا ان تقول، یہ کہ تو کرتا. یہاں لفظ تقول ہے، قال یقول کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، لیکن یہاں پہ تقول کا مطلب ہے کرنا. تو کہتے ان تقول، یہ کہ تو کرتا بیدیک، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یہاں پہ یدئی کا لفظ ہے جو دو ہاتھوں کے اوپر یوز ہوتا ہے. تو بیدیک، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، ہاکذا، اس طرح، ہاکذا اس طرح، یعنی اشارہ کر کے انہوں نے بیان کیا. اور اس کے بعد انہوں نے آگے طریقہ بیان کیا. ثم، پھر، ضرب، مارا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الارض، زمین کے اوپر، ضربتاً واحدتاً، ایک ضربہ، ایک مرتبہ، ایک دفعہ مارنا. یعنی یہ بار بار ایسے نہیں کیا ہے، 3 مرتبہ یا کوئی زیادہ مرتبہ یا کم نہیں. فرمایا ایک مرتبہ انہوں نے مٹی پہ مارا. ثم، پھر، مسح الشمال علی الیمین، شمال بائیں کو انہوں نے دائیں کے اوپر پھیرا. پھیرو، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وظاہر کفیہ، اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں کے ظاہر کو، اپنے ہتھیلیوں کی پشت کو، یہاں سے ہم نے شروع کیا، ایسے آیا، اور یہاں سے پھر ایسے، اور اس سے ایسے، یہ ہو گیا. ووجہہ، اور اپنے چہرے کو مکمل طور پر جتنا ہم دھوتے ہیں وہ مکمل چہرے کو ہم نے اسی طریقے سے. واللفظ لمسلم، اور یہ لفظ مسلم کے تھے. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے ہم نے کہا تیمم ایک عبادت ہے، اور عبادت سے پہلے نیت ہونی چاہیے، اور تیمم کرنے کی نیت کرنے کے بعد ہی انسان کو یہ تیمم کرنا ہے، اور اسی عبادت کی نیت سے. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بسم اللہ بھی، وضو کی صورت میں بسم اللہ بھی پہلے پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ بھی مستحب ہے. تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے جیسے وضو ہم کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے. تو یہ مختصر طریقہ ہے جس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اس کے آگے روایت آ رہی ہے، وہ فرمایا وفی روایت للبخاری، اور بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں، وضرب بکفیہ الارض، اور انہوں نے مارا اپنے دونوں کفوں، یعنی دونوں ہتھیلیوں، یعنی پورے بازو کی بات نہیں ہے، صرف ہتھیلیوں، لہذا صرف ہتھیلیوں کو انہوں نے مارا اپنی زمین پر. اس کے بعد کیا کیا، وَنَفَخَ فِيهِمَا، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونکا، ایسے ہاتھ ہیں، پھونکا انہوں نے کہ جو مٹی زیادہ لگ گئی یا زیادہ اس میں آ گیا تو اس کو تھوڑا سا پھونک دیا، یا آپ اس کو اس طریقے سے کر کے جھاڑ سکتے ہیں، یا اس طریقے سے کر کے جھاڑیں یا اس کو پھونک دیں. ثم مسح بهما، پھر ان دونوں کو ملا، وجہہ، اپنے چہرے کو، وکفیہ، اور اپنے ہتھیلیوں پر، اپنے چہرے اور ہتھیلیوں ان دونوں کے اوپر انہوں نے ملا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پھونکنا یا مٹی کو جھاڑنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور اس میں ترتیب ہونی چاہیے، اور ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ ہیں اور اس کے بعد چہرہ ہے، اس کے بعد چہرہ ہے. اور تیمم کے اندر صرف اور صرف ہاتھ جو ادھر تک، یہ پورے ہاتھ نہیں ہے، یہاں ادھر تک ہاتھ، اور اس کے بعد صرف چہرہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا. اور یہ طریقہ غسل، اگر کوئی شخص جنبی ہو گیا جنابت کی حالت میں، غسل میں بھی اور وضو میں بھی، دونوں صورتوں میں یہی حال. اور یہ جو ہم نے ملنا ہے، جو انسان کے ہاتھ کو اوپر ملنا ہے، اوپر ملنا ہے، تو یہ ایک ہی مرتبہ ہے، بار بار نہیں کرنا ہے. جیسے ہم مسح کرتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے ہم نے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا ایسے ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد بائیں کو اپنے دائیں کے اوپر ملیں گے اس طریقے سے، اور اس کے بعد یہ اور یہ، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو. لیکن مکمل جو وضو کی جگہ ہے اس کو گھیرنا چاہیے، آپ کے ہاتھ اس میں لگنے چاہیے. غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے. اب یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ حدیث بیان کی ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے، بڑا بہترین دلچسپ سا واقعہ ہے، تو وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں.
تو یہ جب ہوا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ایسے ہوا اور انہوں نے لت پت ہوئے اور انہوں نے یہ کام کیا، تو ان کے ساتھ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ بعد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بعد کے اندر سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے نہیں کیا اور میں نے ایسے کر کے نماز پڑھی اور سارا کچھ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیمم کا طریقہ سکھایا تھا اور یہ بات، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھول گئے نہیں بالکل، اور ایسے بھولے کہ ان کو کوئی چیز یاد ہی نہیں آئے گی، یعنی ایک پورا واقعہ ہے جانے آنے کا کسی حاجت اور ضرورت کے لیے، سفر کی بات ہو رہی ہے، گئے ہیں وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا پھر آئے، لیکن وہ بھول گئے۔ تو بعض دفعہ انسان ایسی چیز بھی بھول جاتا ہے جو ایک بہت بڑی بات ہے، اور ایسا بھولتا ہے کہ اس کو بالکل کسی طریقے سے یاد ہی نہیں آتا ہے، تو وہ بالکل ان کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے واقعتاً یہ کیا تو چلو تم بیان کرو، لیکن میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میرے پاس مجھے یاد نہیں۔ اس کے بعد یہ ایک مختصر سا تیمم کا طریقہ تھا اور جمعوں کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور مزید آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ انہی باتوں کی تفصیل ہے یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں زیادہ کی جائیں گی۔ حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، تیمم 2 مرتبہ مارنا ہے، ضربۃ للوجہ ایک مرتبہ مارنا چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین الی المرفقین اور دوسری مرتبہ ہاتھوں کے لیے ہے اور وہ کوہنیوں تک ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصح الائمۃ وقفہ، اور ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کی بات کی ہے۔ اب یہ حدیث مرفوع بھی پیش کی گئی ہے، موقوف بھی پیش کی گئی ہے، اور صحیح روایات کے مخالف ہے یہ روایت، اور علماء کرام نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اس روایت کو ضعیف بھی کہا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، ابھی ہم نے بات پڑھی تھی جس کے اندر یہ روایت آئی تھی، واضح آئی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے جس کے اندر کہا کہ 1 مرتبہ مارنا ہے، اور یہاں پہ کیا آیا ہے کہ 2 مرتبہ مارنا ہے۔ پھر آپ پڑھ رہے ہیں کہ جناب صرف ہتھیلیوں کو ہی، اور یہاں جو ہے وہ کوہنیوں تک کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ صحیح روایات کے مخالف ہے۔ آگے روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید وضوء المسلم، مٹی جو ہے وہ مسلمان کا وضو ہے، وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور اگر وہ نہ پائے پانی کو 10 سنین 10 سال تک، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، اور جب وہ پانی کو پا لے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے چمڑے یا اپنے جسم کو پانی لگائے۔ رواہ البزار، اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن قطان، اور ابن قطان نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، اور امام دارقطنی نے کہا ہے کہ حقیقت میں یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جو تابعی بیان کرے اور تابعی ڈائریکٹ کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، اب اس نے بیچ میں ایک صحابی کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ صحابی کا روایت میں نہ ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابی اگر ہے تو واقعتاً صحابی تو ثقہ آدمی ہے، صحابی کے اوپر تو ہر ایک کا اعتماد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کرام محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تابعی کے بعد کوئی اور دوسرا تابعی بھی ہو، اس نے کسی اور تابعی سے سنا ہو، کوئی اور تابعی یا کوئی اور شخص ہو، صحابی نہ ہو۔ صحابی کے بارے میں تو اجماع ہے کہ اس کی بات تو مکمل کلیئر ہو جائے گی، لیکن کوئی اور ہو، اس لیے مرسل روایت کو ضعیف روایات میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اس روایت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بات صحیح ہے، اور وہ آگے روایت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ولی ترمذی، اور ترمذی کے لیے ترمذی کے اندر یعنی ایک روایت ہے عن ابی ذر، جو ابو ذر سے ہے، نحوہ اسی کی طرح، وصححہ
اور اسے امام ترمذی نے صحیح بھی کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل قدر اور نیک متقی اور بڑے ہی شریف کہنا چاہیے ایک صحابی تھے، اور زہد ان کے اندر بہت زیادہ تھا، زہد اور یعنی مال و دولت ان چیزوں سے جو ہے وہ بیزار رہنے والے شخص، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر کے وہ مدینہ کے باہر اونٹوں کے باڑے میں یا اونٹوں کے پاس جو ہے وہ جا کے رہتے تھے اور اونٹیں چراتے اور ان کے پاس رہتے تھے، اور ایک یعنی اللہ والی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے۔ اور سن 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ وہاں جاتے تھے، وہاں رہتے تھے، تو ایک دن وہاں سے آئے اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، ابو ذر ہلاک ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہوا ہے ابو ذر؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول میں وہاں پہ مجھے جنابت ہو جاتی ہے اور پانی ہوتا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اور اگر کسی کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو اس کا وضو جو ہے وہ تیمم سے وضو اور غسل جو ہے وہ یہی صورتحال۔ تو لہذا اس حدیث کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک پانی نہ ملے اس وقت تک انسان اس سے تیمم کر سکتا ہے، جب تک پانی نہ ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پانی موجود ہے تو پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پھر پانی استعمال کرنا چاہیے، جس حد تک وہ پانی استعمال کر سکتا ہے پھر اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔